ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے، اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنی نوع انسان کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، دوستوں اور بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ حشر کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کی تلاوت سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس خطبے میں تلاوت قرآن مجید اور قرآن مجید کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کو بھول چکے تھے، دنیا کی تمام تر برائیاں جس قوم کے اندر موجود تھی، اس قوم کی رشد و ہدایت کے خاطر اس وقت انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنایا، مبعوث فرمایا اور ان کے قلب اطہر کے اوپر وہ کتاب نازل فرمائی. تنزیل من رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ پروانہ لے کر کے اترے. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اس کے انتظامات کو دیکھیے. جب یہ نازل ہو رہی تھی، حضرت جبرائیل امین جب ان کتاب کو یا اس کی آیتوں کو لے کر روئے زمین پہ نازل ہو رہے تھے، جنوں کے اندر خلبلی مچی ہوئی تھی، پریشان تھے یہ جن. ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم آسمان پہ غیب کی خبروں کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی ستارہ ٹوٹ کے ہم پہ لگتا ہے اور وہاں سے ہم دھنکار کیے جاتے ہیں، وہاں سے بھگا دیے جاتے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. کہ اس سے پہلے ہم آسمان پہ جا کر کے غیب کی خبروں کو سن کر کے لاتے تھے اور کاہن اور نجومی کے پاس اس کو آ کر کے بتلاتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو سنتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، چمکتا ہوا کوئی ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو وہاں سے کھدیڑ دیتا ہے، بھگا دیتا ہے. وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ روئے زمین والوں کے ساتھ کسی اچھائی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے یا کسی برائی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جماعت جب جنوں کی گزر رہی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک باغ میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے. پوری کی پوری جماعت نیچے اتری اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، ان آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسمان میں اس قدر بندوق دھاریوں کو بٹھایا گیا ہے اور اس قدر سیکورٹی ٹائٹ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا. حضرت جبرائیل کے وصف کو بیان کرتے ہوئے جو قرآن کو آسمان سے لے کر اترتے ہیں، کأنہ شدید القویٰ، بہت مضبوط طاقتور فرشتے ہیں. وہ قرآن مجید کو لے کر کے اترتے ہیں، کوئی دھمکا کر کے ان سے وہ آیتیں چھین نہیں سکتا، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. اس کتاب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو کتاب جس کو ہم نے حریر اور ریشم کے جزدان میں لپیٹ کر کے اپنے گھروں کے زینت بناتی ہے، یہ وہ کتاب جس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے آج ہم اپنے گھروں کے تاقوں میں سجاتے ہیں، گاڑیوں میں رکھتے ہیں کہ گاڑی میں رکھنے والا ایکسیڈنٹ
ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہے گا اور گھر کے اندر تاخ پہ سجانے والا بیماریوں سے محفوظ رہے گا. یہ اس کتاب کی تعظیم نہیں بلکہ یہ اس کتاب کی توہین ہے جو آج ہم اور آپ سے سرزد ہو رہی ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہی آج اس خطبے کا عنوان ہے. یہ کتاب جنہوں نے جس نے بڑے سے بڑے پتھر دل اور ظالم اور جابر کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور وہ اس بات کے اقرار پہ تیار ہو گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا کتاب ہے. ولید ابن مغیرہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے بعد گیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. چند جملے اس نے تعریف میں کہہ دیے. قریش کے یہاں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا کیا اس نے, کیوں تعریف کی. ابو جہل ان کے گھر آئے, ولید ابن مغیرہ کے گھر, اور کہا کہ تمہارے قوم کے لوگ تمہاری ان باتوں سے پریشان ہیں جو تم نے قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے. کہا کہ ابو جہل یہ وہ کتاب ہے, عربی کے سارے گرامر مجھے معلوم ہیں, اس کے سب اسلوب کو میں سمجھتا ہوں, اور عربی کے زبان میں شعر کہنا, کوئی جملے بنا لینا, یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. مجھ سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ہے جو اس وادی میں رہتا ہو. لیکن اس کتاب جیسی نہیں لکھ سکتا میں, اس کتاب جیسی میں بنا نہیں سکتا. کہا کچھ کوشش کر دو, کچھ کہو. کہا کہ ایک جملہ کہتا ہوں, انہو سحر یوثر, یہ وہ جادو ہے جو اثر انداز ہوتا ہے. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی, انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر یوثر. یہ کہا کہ یہ وہ جادو ہے جو لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرآن مجید آج ہمارے دلوں کو بدلتی ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو اس کی تلاوت کے جانب راغب کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی اور اس بات کی وضاحت آج کی اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمہیدی طور پہ چند نکات اور چند گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس بات کے اوپر بھی کسی شخص کو شبہ اور نتی برابر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب جیسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل ہوئی تھی آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. دنیا کی تمام تر مخالفتیں اس کتاب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گی, اور جب ایک وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین اس کتاب کو ویسے ہی اپنی جانب اٹھا دے گا. اس کتاب کا کچھ بھی بگڑنے والا یا اس کتاب کے اندر رد و بدل اور تحریف ممکن نہیں ہے, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. یحییٰ ابن اخطم تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ مامون کی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا. مامون جب بادشاہ تھا, امیر تھا, تو اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. وَقَانَ لَهُ مَجْلِسُ نَظَرٍ, اور اس کے مجلس میں غور و فکر کی مجلس ہوا کرتی تھی. لوگوں کو وہ بلاتا تھا مشورے کے لیے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ, ایک شخص داخل ہوا. فَتَكَلَّمَ, اس نے گفتگو کی. وَأَجَادَ فِي الْكَلَامِ, اور اچھے مشورے اس نے مامون کو دیے. تو مامون نے اس سے سوال کیا, اے اسرائیلی, کہا تم یہودی ہو؟ کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں. کہا اسلم, عقل مند ہو, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے تمہارے نزدیک, کہا مسلمان ہو جاؤ. حتی افعل بک, یہاں تک کہ میں تمہیں نواز سکوں, اپنے درباریوں میں تم کو شامل کر لوں. کہا ٹھیک ہے. یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. ایک سال کے بعد جب وہ دوبارہ مجلس لگی تو وہی شخص دوبارہ حاضر ہوا.
مامون نے جب اس کو دیکھا تو پوچھا الست صاحبنا بالامس، کیا تم ہمارے کل والے وہی ساتھی نہیں ہو جو گزشتہ سال حاضر ہوئے تھے؟ کہاں میں وہی ہوں۔ کہا مسلمان ہو گئے؟ کہاں میں مسلمان ہو گیا۔ کہا وما سبب اسلام، تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ دیکھیے اسلام لانے کی وجہ۔ کہا یا امیر المؤمنین انت ما ترانی، تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں اچھی رائٹنگ کا مالک ہوں، حسن الخط، خوش خط لکھتا ہوں، فعمدت ان امتحن المذاہب، میں نے ارادہ کیا کہ میں مذاہب کا امتحان لوں، فعمدت الى التوراۃ، توریت کو لیا، وکتبت فیہ ثلاث نسخ، اور توریت کے 3 نسخے ہم نے لکھے، وزدت فیہا ونقصت، اس میں جہاں سے چاہا آیتوں کو گھٹا دیا اور جہاں چاہا آیتوں کو چھوڑ دیا، کمی بیشی کر دی۔ اور جب اس کو لے کر کے یہودیوں کے پاس گیا تو ان لوگوں نے رائٹنگ دیکھ کر کے منہ مانگی قیمت دے کر کے اس سے خرید لیا۔ فعمدت الى الانجیل، انجیل کی طرف گیا، وکتبت فیہ ثلاث نسخ، اور اس میں بھی ہم نے 3 نسخے بنائے، کمی اور زیادتی کر دی، نصارہ کے پاس لے کر کے گیا، منہ مانگی قیمت دے کر کے ان لوگوں نے میری وہ کتاب خرید لی۔ فعمدت الى القرآن، قرآن کی طرف آیا، وکتبت فیہ ثلاث نسخ، 3 نسخے اس کے لکھے، وزدت فیہا ونقصت، جہاں سے چاہا آیتوں کو کم کر دیا، جہاں سے چاہا آیتیں بڑھا دی۔ فلما ذهبت الى الوراقین، جب شہر میں ان لوگوں کے پاس لے کر پہنچا جو جلد بنانے کا کام کرتے تھے، کتابوں کی بائنڈنگ کرتے تھے، فتصفحوها، ان لوگوں نے قرآن مجید کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، فرموا بها ولم يشتروها مني، ان لوگوں نے اس کتاب کو میرے منہ پر دے مارا اور مجھ سے خریدا نہیں۔ مامون نے اس وقت یہ آیت پڑھی اور کہا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے باطل کو روا نہیں ہے کہ وہ اس کے آگے سے داخل ہو اور باطل اس کے پیچھے سے داخل ہو، یہ وہ کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اب سوال یہ ہے، آج کل کے اس زمانے میں جہاں واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹ اور ری ٹویٹ کے دور میں جو ہم اور آپ زندہ ہیں، یہ بتائیے کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن مجید سے لاسٹ سین ہمارا کب کا ہے؟ اس کتاب سے لاسٹ سین کب ہے؟ واٹس ایپ کا لاسٹ سین دیکھتے ہیں، فیس بک کا دیکھتے ہیں نا، لاسٹ سین آخری مرتبہ آپ کب تھے فیس بک میں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا آخری عہد قرآن مجید سے کب ہے؟ آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، یہ واٹس ایپ کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں، دیگر اور دوسری چیزوں کے چکر میں پڑھ کر کے ہم پورے اپنے خالی اوقات کو لگاتے ہیں اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے۔ میرے بھائیو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مختصر زندگی میں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ہم اپنی پوری زندگی لگا کر کے ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ صرف فتویٰ جتنا انہوں نے دیا، فتویٰ وہ 46 یا 47 جلدوں کے اندر شائع ہو چکا ہے وہ فتویٰ، فتاوی ابن تیمیہ کے نام سے۔ سنیے قول، کہتے ہیں کہ جس دن میں فجر کے بعد سے لے کر کے زوال تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا مسجد میں بیٹھ کر کے، یعنی ظہر سے پہلے تک کا، اس دن میں زیادہ لکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین پتہ نہیں کہاں سے اتنی برکت دیتا تھا میرے وقت میں کہ تصنیف و تعلیف کا کام اس دن زیادہ کرتا تھا، اور جس دن قرآن مجید جتنی مقدار سے کم تلاوت کرتا تھا، کم پڑھتا تھا، اس دن تصنیف و تعلیف اور دوسرے
کتابوں لکھنے کا کام کم ہوتا تھا. غور کیجیے، یہ برکت ہے اس کتاب کی. اور آج ہم میں کہ ہر مسلمان یا تو فجر کی نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، صبح کی نماز کے لیے کوئی اٹھ کر مسجد میں آتا نہیں، یا آئے بھی تو یہاں سے اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے کسی آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور جا کر کے واپس ہو. گرمی کے دنوں میں چلیے تاخیر سے آدمی سوتا ہے جبکہ وہ بھی ممنوع ہے، نیند پوری نہیں ہوئی آپ وقت نکالیے. ان دنوں میں جہاں راتیں لمبی ہو رہی ہیں، اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھے، کھولے قرآن مجید، صرف تلاوت کرے، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے. وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيم حَرْفٌ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، میم ایک حرف ہے. یعنی صرف الف لام میم کہہ دینا یہ 30 نیکیوں کو دیتا ہے. اور کیجیے، صرف اتنا ہی نہیں، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ رب العالمین ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے. تو 300 ایسے ہوئے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، یہ کہا الى 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے. 2100 اس حدیث کے مطابق ہوئے. اور آگے آئیے، کہا الى اضعاف کثیرۃ، اس کے علاوہ بھی جتنا چاہے اللہ رب العالمین نے کیا بڑھا کر کے دے گا. لیکن یہ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، جہاں سوائے بے حیائی کے ہے کچھ اچھائی، لیکن سوائے بے حیائی کے اور سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ خیر کی چیزیں بھی، کچھ تقریریں آ جاتی ہیں، کچھ اسلامک پوسٹ آ جاتے ہیں، لیکن ان کی آپ جب پرسنٹیج نکالیں گے تو دوسرے چیزوں کے مقابلے میں کتنی ہے، وہ کتنی ہے. غور کیجیے، صبح ہم اٹھتے ہیں، صبح سب سے پہلا کام اپنے بستر کے تکیے کے بغل سے اپنا موبائل تلاشتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں واٹس ایپ دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں رات میں کیا کیا کتنے میسج آ گئے، فیس بک میں کیا کچھ نیا آ گیا. حالانکہ ہوا یہ، غور کیجیے آپ اس معاملے پہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خبر آئی کہ فلاں جنگ کے اندر مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، جنگ جاری ہے. تو بھائی کیا سپاہیوں نے تلاوت قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں وہ، یا رات کو جگ کر کے قیام نہیں کر رہے ہیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اور کیجیے، کیا امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں باطل اگر حق کے پاس ٹکتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق کے اندر کوئی کمزوری ہے. سپاہیوں نے کون سا نیا کام شروع کیا ہے جو پہلے کے عہد میں یا پہلے صحابہ کرام میں موجود نہیں تھا؟ اور پھر کاتب کو آپ نے بلایا اور یہ آرڈیننس لکھوایا کہ تمام ٹکڑیوں میں، فوج کے تمام ٹکڑیوں میں یہ اعلان کیا جائے کہ دن کو وہ میدان جنگ میں کھڑے ہوں اور رات کو بیٹھ کر کے قرآن مجید حفظ کریں. 2.5 سال کے بعد جب انہوں نے رپورٹ منگوائی جنرلوں اور کمانڈروں سے، تو یہ رپورٹ ملا کہ جس ٹکڑی میں 1200 فوجی ہیں، تقریباً 800 یا 700 لوگ حافظ قرآن ہو چکے ہیں. کہا اب مجھے اطمینان ہے. کہا اس لیے اطمینان ہے کہ اب یہ سپاہی کسی پر ظلم نہیں کریں گے. جب یہ تلوار اٹھائیں گے تو ان کے تلوار کے پیچھے پوری کی پوری کتاب قرآن مجید یہ ان کے وار کی نگرانی کر رہا ہوگا. یہ کسی دوسرے ناحق شخص کو قتل نہیں کریں گے، کوئی اور معاملہ نہیں کریں گے. یہ کیسا فیصلہ تھا حضرت عمر بن خطاب کا؟ تلاوت قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کے لیے حضرت عمر بن خطاب گشت لگایا کرتے تھے. اور قرآن مجید کی ایک آیت سنیے، بڑی زبردست آیت ہے. سورہ توبہ کے اندر
اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم مسلمانوں سے خطاب کر کے، سنیے غور سے ذرا، وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اے لوگو، اگر تم سے کوئی مشرک پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو اپنے گھر میں۔ کیوں پناہ دو؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیتوں کو سن لے، کیونکہ کسی مسلمان گھرانے کا تصور بغیر قرآن مجید کے ممکن ہی نہیں ہے ممکن۔ ایک گھر میں ایک مسلمان رہے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ اور آج اگر ہم کسی مشرک کو اپنے گھر میں لے جا کر کے رکھیں تو اس کو کیا سننے کو ملے گا؟ کیا سننے کو ملے گا؟ یہ ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ سب لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ میں دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کتاب کی کیا حالت ہم لوگوں نے بنائی ہے ذرا غور سے دیکھیے۔ سال بیت جاتے ہیں، رمضان کے بعد کسی کو یاد ہے کہ کسی نے اس کتاب کو نکال کر کے اس کی کسی آیت کو پڑھا ہو؟ ہے یار؟ الا ماشاء اللہ، الا ما رحم اللہ۔ خصوصاً نوجوانوں کا طبقہ، جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے کوئی ایک صفحہ 2 صفحے کی تلاوت کر رہا ہو، کبھی بھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں، اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ اب ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہم کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ رسوائی کا جو معاملہ کیا ہے، ہم اسی کے مستحق ہیں، اسی کے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ سنیے غور سے۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، مکے کے اندر گورنر انہوں نے بنایا حضرت نافع کو۔ جب جا رہے تھے مصر، حضرت عمر مدینہ سے نکل کر کے، تو مصر اور مدینہ کے راستے میں ایک بستی پڑتی ہے عثمان۔ مکہ کے گورنر کو خط لکھا کہ نافع آپ مکہ سے نکل کر کے آگے عثمان میں ہم سے ملاقات کیجیے۔ وہ نکل گئے وہاں سے۔ جب عثمان پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ من امرت علی اہل الوادی، آپ تو چلے آئے اپنی کرسی چھوڑ کر، آپ گورنر تھے، اپنی جگہ پر آپ نے کس کو گورنر بنایا؟ کہا مولا من موالینا اسمہ ابن ابزہ، اپنے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام کو بنا دیا ہوں اور اس کا نام ابن ابزہ ہے۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب نے سوال کیا کہ مکہ میں تم نے کسی غلام کو امیر بنا دیا؟ شرفاء پر، قریش والے لوگوں پر نافع کا جواب سنیے۔ کہا یا امیر المومنین، میں نے جس کو غلام بنایا ہے انہو حافظ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، وَأَعْلَمُ بِفَرَائِضِهِ، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی اور ذلت کے گڑھوں کے اندر ڈھکیل دیتا ہے۔ آج ہماری حالت، کوئی بھی آتا ہے ڈرا کے چلا جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم نے حبل اللہ کو، اللہ رب العالمین سے گفتگو کا جو طریقہ تھا، اس کنیکشن کو انٹرنیٹ کے یا اس وائرلیس کے کنیکشن کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، اپنے سسٹم سے ہٹا دیا، اور غیروں کے بنائے ہوئے، دوسروں کے بنائے ہوئے کنیکشن سے جڑ گئے، جو دنوں رات ہمیں بے حیائیوں کی جانب راغب کر رہے ہیں اور ملوث کر کے ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجیے،
تصور کیجیے ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، اگر دنیا میں کہیں کوئی شخص لا خیرہ شخص، بے عقل اور پاگل اور مجنون شخص قرآن مجید کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو ہمارے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ کیا بیتتی ہے؟ لیکن ہم خود اپنے گھر میں موجود قرآن مجید کے سالوں سال ویسے ہی پڑی رہتی ہے وہ کتاب، اور اس کے دھول تک کو ہم صاف نہیں کرتے، ایک مرتبہ الٹ کر کے اس کے ورق کو نہیں دیکھتے، ایک صفحہ کبھی اس کی تلاوت نہیں کرتے، تو کیا ہم اس کتاب کے بے حرمتی کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ کتاب اسی لیے نازل ہوئی تھی کہ اس کو ہم اپنے طاقوں کا زینت بنائے؟ کیا یہ کتاب اسی لیے نازل ہوئی تھی کہ اس کو ہم اپنے مردوں کے اوپر پڑھیں؟ کیا یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جب ضرورت پڑے دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے یہ کتاب لائی جائے؟ اس لیے نازل ہوئی تھی یہ کتاب۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس کتاب کو ہم اس لیے نہیں نازل کیا، اس کتاب کو نازل تو اس لیے کیا ہے کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روح اتاری ہے آپ کے اوپر۔ یہ کتاب غذا ہے عقل کی، اور یہ کتاب غذا ہے میرے بھائیوں دلوں کی، دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو، دماغ کے لگے ہوئے بیماریوں کو اگر کسی شخص کو دور کرنا ہے، خدا نام اللہ رب العالمین کی کتاب کے جانب واپس آ جائے۔ اب ایک قول سنیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، نہایت عمدہ قول ہے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور دنیا کی اس زندگی میں ہونے والے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین مرتے وقت کلمے کی توفیق دے گا۔ اللہ مرتے وقت کلمے کی توفیق دے گا۔ یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر کئی چیزیں آتی رہتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، طبیب نے انجیکشن دے دیا، دیا تھا، آپریشن ہو رہا، بے ہوش ہے وہ شخص، لیکن زبان اس کے چل رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے برابر۔ یہ توفیق ہوتی ہے رب العالمین کے جانب سے، یہ اس کتاب کی برکت ہے۔ غور کیجئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آخری مرتبہ جب دمشق کے جیل میں ان کو رکھا گیا تو ان کے ساتھ جو شخص تھے بغل والے کمرے میں جو رہتے تھے وہ روایت نقل کرتے ہیں، کہا کہ 81 مرتبہ میں نے امام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن بھی وہاں موجود نہیں تھی، امام حافظ تھے اور اس کی تلاوت کرتے تھے، 81 ختم ہم نے ان کی زبان سے سنی، اور جب بیمار ہوئے سکرات میں تھے تب بھی قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے بند نہیں کی، سورہ قمر کی آخری آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ آخری آیت تھی جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلی، اور اس کے بعد ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، وہ شخص جبل العلم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ مثال ایک تھی، دوسری ایک مثال کا قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ امام موسوی ہیں، سکرات کے وقت میں آخری وقت چل رہا ہے، قبر کا عالم ہے، دو شاگرد دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے کہا کہ چلو استاذ کو کلمہ پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھیے، اب آپ کا لگ رہا ہے کہ آخری وقت ہے۔ ایک نے کہا کہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم استاد سے یہ بات کہیں، دوسرے نے کہا تو پھر میری بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ بات، کہا پھر ہوگا کیسے؟ کہا کہ اس روایت کو سند سے پڑھتے ہیں جس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کلمہ پڑھنے کی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کلمے کی توفیق دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، ان وحیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ غور کیجیے، اندازہ لگائیے۔ کہا شاگرد تلاوت حدیث پڑھنے لگے، ابو ہریرہ کی روایت، جلد بازی میں سند میں غلطی کر گئے،
حدیث غلط پڑھ دیا انہوں نے. استاد جو تھے لیٹے ہوئے، امام صاحب نے کہا کہ نہیں ٹھہرو، اس طرح حدیث نہیں، اٹھاؤ مجھے بٹھاؤ. اسی سکرات کے عالم میں دو شاگردوں نے ٹیک لے کر کے ان کو بٹھا دیا. حدیث پڑھی، کہا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ففازت روحہ. حدیث کے یہ آخر ٹکڑے پر پہنچے تھے، آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ ان کی روح ان کے قفس عنصری سے پرواز کر. یہ جیتے جاگتے مثال ہے میرے بھائیوں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین. اور آپ دیکھ لیں دنیا کی زندگی کے اندر جو لوگ قرآن والے ہیں، جو قرآن مجید سے لگے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے، فارغ البالی لاتا ہے، ان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے. کسی طرح کی پریشانی میں بھی وہ شخص متزلزل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کنیکشن رب العالمین سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ رب العالمین کی تلاوت، آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن مجید سے لگتے نہیں، قرآن مجید سے ہٹ کے الگ رہتے، اس دنیا کی زندگی میں بھی پریشان ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ پریشان. آخری بات، یہ تمام مصیبتیں جو آج ہمارے سر پہ ہیں اور ہو رہی ہیں، ہر دن ایک نئی بات. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے ختم ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی خوشحالی میں بدل جائے، تو میرے بھائیوں لوٹ آئیے اللہ کی اس کتاب کی طرف. توبہ اور استغفار کیجیے اپنے بچے ہوئے زندگی کا، اور اپنے بچے ہوئے زندگی کو گزرے ہوئے زندگی کے متعلق توبہ اور استغفار کیجیے، اور بچے ہوئے زندگی کو اس کتاب سے لگا دیجیے. اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کے آیتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. کہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین زندوں کو چھوڑ دیجیے مردوں کے درجات بلند کرتا ہے مرنے کے بعد بھی. کہا کیسے؟ کہا سنو، جب غزوہ احد ہوا اور صحابہ کرام شہداء کو، جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کو جمع کیا جانے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قبریں بنوائی، الگ الگ قبر، اور پوچھتے تھے یہ جو لاشیں ہیں اس میں سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا تھا؟ اشارہ کوئی کرتا تھا کہ یہ بنا، اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد آتا تھا. کہا قبر میں اس کو پہلے رکھو، سب سے آگے اس کو رکھو. کہا اس کے بعد کس کو آتا تھا؟ کہا اس کو آتا تھا. کہا اس کے بعد اس کو رکھو، اس کے بعد اس کو رکھو. کہا جس کو جتنا قرآن مجید کا علم تھا اسی حساب سے رکھو. صحیح کہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررا، کہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو قرآن مجید کا ماہر ہے، اور وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، ٹھٹک کے پڑھتا ہے، زبان چلتی نہیں ہے. کہا فلہ اجران، یہ مت سمجھے کہ یہ جو ہم اٹک کے پڑھ رہے ہیں قرآن کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ ایسے شخص کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اور کچھ چاہیے اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر ان تمام چیزوں کے جاننے کے بعد بھی میرے بھائیوں، اور اس کے اور بھی فوائد، ایک اور بات سنیے. یہ آج جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت، 3 طرح کی صحیح روایتیں موجود ہیں. کوئی شخص، ایک صحابی تھے حضرت براء ابن عازب، بخاری کی روایت، قرآن مجید سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بدری کا سایہ ان کے اوپر آ کر کے رک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت تھی، سکون تھا جو تیرے اوپر نازل ہو رہا تھا. تم کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. دوسری حدیث سنیے، کہ جو بھی کوئی شخص سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے. اللہ. تیسری حدیث مستدرک حاکم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے ایک روشنی بنائے گا جس کے حساب سے وہ چلے گا. یعنی اس کی زندگی کی رہنمائی اگلے 1 ہفتے کے لیے یہ اللہ رب العالمین کرے گا. اور جب اللہ رب العالمین رہنمائی کرے گا تو آپ کسی بزنس میں فیلیور نہیں ہو سکتے ہیں،
جب اللہ رب العالمین رہنمائی کرے گا تو آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ الا ما رحم اللہ۔ میرے بھائیو، یہ بشرا عاجلہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اس کتاب کے ذریعے ہمیں اور آپ کو حاصل ہونا ہے۔ خدا را چھوڑیے ان موبائلوں کو، ہٹائیے ان خرافات کی چیزوں کو، بند کیجیے ان افسانوں کو، اور نکالیے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، اور لگ جائیے اپنی زندگی کا جو حصہ، چاہے آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، جہاں آپ گانے سن رہے ہیں، ڈیلیٹ کیجیے ان چیزوں کو۔ ایپ ہے قرآن مجید کا، ڈاؤن لوڈ کیجیے اس کو اپنے موبائل میں، وہاں بیٹھ کر کے پڑھیے۔ گھر میں کتاب ہے، کتاب نکال کر کے پڑھیے۔ یہ جو ٹیکنیک ہے اور جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اپنے استعمال کرنے والے ٹیکنیک کو بھی اگر ہم مسلمان ہیں تو چاہیے کہ اس کو بھی ہم مسلمان بنائیں، اس کو بھی ہم مسلمان بنائیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام اپنے کسی بھی چیز سے نہ لیں، اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی معاون ثابت ہو اور مرنے کے بعد بھی معاون ثابت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔